ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف میں سینٹ کے الیکشن کے فارمولا کے طے کے ہونے اوپر کنسنسس نہیں ہے جماعت کے اندر، اور وہ امیدواران جن کو سینٹ کا الیکشن جیتنا ہے اور اس کے لیے ٹکٹ حاصل کرنے ہیں وہ فی الحال دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج اس حوالے سے ایک پریس کانفرنس بھی کی گئی اور اب ایک ڈیلیگیشن سلمان اکرم راجہ صاحب کی سربراہی میں ایز وی اسپیک 9 بجے کے قریب ملنے جائے گا سی ایم خیبر پختونخوا گنڈا پور سے، اور پھر دیکھتے ہیں کہ آگے ان کے معاملات طے ہوتے ہیں نہیں ہوتے۔ ضیاء الحق ہمارے بیورو چیف جو ان تمام خبروں پر نظر رکھے بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیں گے کہ کیا معاملہ ہے۔ ضیاء، جب علی امین گنڈا پور صاحب ایک فارمولا طے کر آئے ہیں 6-5 کا، 6 سیٹیں حکومت کو ملیں گی، 5 اپوزیشن کو ملیں گی کنسنسس کے ساتھ، تو اس کے بعد یہ جو ڈسگرنٹلڈ گروپ ہے وہ ہمیں سامنے نظر آتا ہے، وہ ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں اور پھر وہ وزیر اعلیٰ سے ملاقات کرنے بھی جا رہے ہیں۔ اس کے پیچھے کیا ماجرا ہے، کیا سیاست ہے؟ کیا سب سیم پیج پر نہیں تھے جب گنڈا پور صاحب نے کمٹمنٹ کی ہے اس سے پہلے؟ جی ماریا، ایک تو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو لسٹ ہے نامینیشنز امیدواروں کی، یہ مارچ 2024 کی ہے، اور اس وقت تک چونکہ سپریم کورٹ کا مخصوص نشستوں کا فیصلہ نہیں آیا تھا، تو اس وقت پی ٹی آئی کو جو ہے تو یہ پی ٹی آئی کی اکثریت تھی، 92 سیٹیں تھی، اور ان کو یہ خیال تھا کہ یہ مخصوص نشستیں شاید ہمیں مل جائیں گی، تو انہوں نے جس ترتیب سے لوگوں کو نامینیٹ کیا ہوا تھا تو اس ترتیب سے ان کا یہ خیال تھا کہ ہم ان کو منتخب کرا بھی لیں گے۔ اور آج بھی جو یہ نامینیشن ہوئی ہے، اب وڈرال کا ٹائم، وڈرال تو نہیں، اب تو ریٹائرمنٹ کا ٹائم ہے، تو ریٹائرمنٹ کے لیے اب یہ لوگ جو ملاقات کر رہے ہیں تو وہ اپنی قیادت سے یہی بات کر رہے ہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ ہم ورکروں کو ٹکٹ دیں گے، اور ان کو تو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ آپ حلف اٹھائیں گے اور آپ منتخب ہو گئے ہیں، تو آج آپ نے جو ہے تو ہمیں بتائے بغیر آپ نے لوگوں کو منتخب کر لیا ہے، پرائورٹی لسٹ میں، ترجیح لسٹ میں آپ نے ان کو منتخب کیا، اور ہمیں جو ہے تو اس میں ترجیح لسٹ میں نہیں رکھا ہے، تو اس پر یہ احتجاج جاری ہے۔ اور جو پہلی میٹنگ ہوئی ہے تو وہ تو کامیاب نہیں ہو سکی، اب 9 بجے دوبارہ میٹنگ ہوگی، اس میں بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم راجہ اور شوکت بسرا خصوصی طور پر پشاور آئے ہوئے ہیں، اور اس تمام صورتحال پہ وہ ان کے ساتھ بات چیت بھی کر رہے ہیں۔ اور بیرسٹر گوہر تو بہرحال انہوں نے جب ایئر وائز سے بات کی تو وہ بتا رہے ہیں کہ وہ کافی پر امید ہیں کہ جو فارمولا علی امین نے طے کیا ہے اسی فارمولے کے تحت بلا مقابلہ الیکشن ہو جائے گے۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ جو ورکروں کے تحفظات ہیں ان کو بھی وہ ایڈریس کر رہے ہیں، تاکہ ورکرز کے جو ہے تحفظات، اور ورکر جو ہے تو ہمارے لیے ایسٹس ہیں، تو وہ بھی ہم سے ناراض نہ ہو، تو اسی حوالے سے ابھی یہ دوبارہ میٹنگ ہوگی، تو اس میں یہ ان کا یقین ہے کہ اس پہ معاملات سیٹل بھی ہو سکتے ہیں۔ سیٹل ہونے کی بات جب آپ کرتے ہیں نا ضیاء صاحب، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں سیٹل ہونے کی بات ہے، تو پھر 6-5 کا جو متفقہ فارمولا ہے، پھر اس کا مطلب اگر سیٹل کرنا ہوگا، اگر یہ لوگ دستبردار نہیں ہوں گے تو پھر یہ فارمولا متاثر ہوگا، یا تو اگر اس فارمولے کو انٹیکٹ رکھنا ہے تو پھر یہ لوگ دستبردار ہوں گے۔ جب آپ کے پاس اکثریت ہو تو پھر آپ 6-5 پہ کیوں مانیں گے؟ کہ یہ سوال بھی ہے۔ جی یہ تو جب بیرسٹر سیف بانی چیئرمین سے ملاقات کر کے واپس آئے تھے تو ان سے بھی میں نے اس وقت یہ پوچھا تھا کہ یہ کیا وجہ ہوئی ہے کہ آپ 6 پہ ایگری ہو گئے ہیں، اور بانی نے بقول آپ کے اس کی اپروول بھی دے دی ہے اور 6 نام بھی دے دیے ہیں کہ انہی پہ ہو جائے، تو وہ ان کا یہ بتانا تھا کہ چونکہ کچھ اپنے پارٹی کے مفادات ہوتے ہیں، کچھ پارٹی کے معاملات ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے میں نے بانی چیئرمین کو ساری صورتحال بتائی تھی، تو اس کے بعد جو ہے تو ہم اس بات پہ ایگری ہوئے تھے کہ 6 نشستیں ہماری ہو جائیں گی اور 5 ان کی۔ لیکن ابھی بھی صورتحال یہ ہے کہ اس وقت اگر یہ فارمولہ پہ منوان عمل نہیں ہوتا تو پھر الیکشن کی صورتحال میں پھر یہ ہے کہ اسمبلی کا اجلاس طلب کیا جائے گا، پھر یہ جو ریزرو سیٹیں ہیں ان کی اور ٹیکنگ ہوگی، تو پی ٹی آئی اب مختلف آپشنز پہ بھی غور کر رہی ہے، اور اپوزیشن کی بھی اس پہ نظریں ہیں کہ اگر اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے، یہ کورم کی نشاندہی کر کے اس اسمبلی کے اجلاس کو ملتوی کر سکتے ہیں، اور 20 تاریخ کو اجلاس ہے، اور 20 تاریخ کو انہوں نے الیکشن کمیشن کے حوالے کرنی ہے اسمبلی ہال، کیونکہ کس تاریخ کو جو ہے تو الیکشن ہوگا، تو اس حوالے سے بھی کافی یہاں پہ ایک دلچسپ صورتحال تو پیدا ہوئی ہے، کیونکہ سیاست کے اندر سیاست ہو رہی ہے، تو اب یہ دیکھنا ہے کہ آیا یہ جو احتجاج بھی ہو رہا ہے تو کہیں یہ احتجاج بھی ایسا تو نہیں ہے کہ صرف دکھانے کے لیے ہے، اندرون خانہ جو ہے تو پی ٹی آئی اپنی سطح پہ کوئی اور سیاست کر رہی ہو، کچھ اور گیم کر رہی ہو، البتہ اپوزیشن بھی جو ہے تو اس حوالے سے کافی اتحاد ہے، اور ان کا خیال ہے کہ اگر کنسنسس والی بات نہیں ہوتی اور الیکشن
میں یہ ووٹ حلف برداری بھی نہیں ہوتی تو پھر ان کا یہ بھی خیال ہے کہ شاید الیکشن ہی نہ ہو اور الیکشن بھی ڈیلے ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ ضیاء الحق، بیورو چیف پشاور ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے.